آئینے کے سامنے کھڑی کانپتے ہاتھوں سے جلدی جلدی بال سلجھا رہی تھی جو اس کی جلدی پر سلجھنے کے بجائے مزید الجھ رہے تھے۔ وہ ٹاول سے گیلے بال رگڑتا کمرے میں داخل ہوا، سامنے ہی ڈریسنگ کے آگے سے کھڑے دیکھ کر اطمینان سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا جو حیران سی ڈریسنگ پر رکھی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کی ضرورت کی ہر چیز سیٹ کر رکھی تھی، اس کا وارڈروب، اس کی باقی چیزیں، ضرورت کی ہر چیز اس نے کب لی تھی۔ وہ حیران سی ہر چیز پر نظریں ڈالتی سوچ رہی تھی، یہ ساری چیزیں میری پسند کی ہیں اور میں نے ہی آپ کے لیے لی ہیں۔ اس کے الجھے بالوں میں انگلیاں پھنساتا وہ اس کی مشکل آسان کرتا ہوا بولا، میرے پاس میری چیزیں ہیں میرے کمرے میں، اب سے آپ میری ذمہ داری ہیں شیری، اور آپ کی چھوٹی بڑی ہر ضرورت پوری کرنا میرا فرض بھی ہے اور ذمہ داری بھی۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ یہ چیزیں استعمال کریں گی تو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی غیر محسوس انداز میں کچھ دور ہوتی دوبارہ اپنے بالوں کے ساتھ جنگ میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کا دور ہونا اسے شدت سے محسوس ہوا تھا۔ وہ لب بھینچ کر ضبط کر گیا، ان سے کیا دشمنی ہے آپ کی؟ اسے یوں ہلکان ہو کر زور زور سے بال جھٹکتے دیکھ کر وہ سختی سے بولا، نہیں ہو رہے کنگھی زور سے ڈریسنگ پر پٹکتی وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ حیران پریشان سا اپنی ایک دن کی دلہن کو دیکھ رہا تھا جو بال نہ سلجھنے پر بھی روتی تھی۔ شیری کیا ہوا یار، کیوں رو رہی ہیں؟ نہیں ہو رہے تو کوئی بات نہیں نا، خشک ہو جانے دے پہلے۔ وہ فکر مندی سے بولتا اس کے سامنے آ بیٹھا، گلابی جوڑے میں نم نم سا وجود لیے وہ خود بھی گلابی ہو رہی تھی۔ آپ اتنا روئیں گی تو بابا کو لگے گا میں نے آپ پر پتہ نہیں کتنے ظلم کیے ہیں۔ وہ تو پہلے ہی میری کلاس لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کیوں مجھے مشکوک بنا رہی ہیں شیری؟ اس کی سوجی سوجی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ بے بس سا ہو رہا تھا، اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کے گال پر ہاتھ کی مشت رکھتا وہ تشویش سے بولا، وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ بخار ہو رہا ہے آپ کو؟ بتایا کیوں نہیں آپ نے؟ چلیں اٹھیں، گیلے بال سنوارتا سنجیدگی سے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں؟ وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر کے پاس۔ اس کے الجھنے پر وہ نرمی سے بولا، نہیں اس باکس میں ہیں بخار کی میڈیسنز، یہ اکثر ہو جاتا ہے میں لے لوں گی۔ اور چہر جھکائے ایک بار پھر شرمندہ سی ہوئی۔ بھلا شادی کی پہلی صبح کون ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے؟ اس کی سماعت سے اس کی دھیمی آواز ٹکرائی۔ زوار نے حیرت سے اسے دیکھا جو بالوں کے ساتھ جنگ لڑتی لب کاٹ رہی تھی۔ ایسی کسی بات کی وہ امید تو نہیں کر رہا تھا اس سے۔ کہاں جانا ہے آپ نے شادی کی پہلی صبح؟ دھیرے سے اسے قریب کرتے وہ سنجیدہ سے بول رہا تھا، لیکن آنکھیں لہجے کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، وہ سہم کر جلدی سے بولی۔ آج کل جس انداز میں وہ اس سے مخاطب ہو رہا تھا، اس کا ڈرنا سہم جانا فطری تھا۔ اس سے تو بیلا بھی اپنے مزاج کے برعکس نرمی سے بات کرتی تھی۔ اس نے بھلا سختی کب دیکھی تھی؟ زوار کا سنجیدہ لہجہ بھی اسے خاصا خوفزدہ کر دے رہا تھا۔ جھوٹ بھی کہتے ہیں آپ؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورتا گرفت مضبوط کر گیا۔ میں کہہ رہی تھی شادی کی پہلی صبح ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جاتے نا؟ آنکھیں مچ کر اعتراف کر رہی تھی۔ وہ پرشوق نظروں سے اسے تکتا مسکراہٹ دبا گیا۔ میں پوچھ رہا تھا کہاں جاتے ہیں آپ، مجھے بتائیں، میں لے کر جانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اس کی ناک سے اپنی پیشانی ٹکراتا وہ اسی کے انداز میں بولا، میں مما کے پاس جاؤں گی۔ وہ گہری سانس لیتی روحان سی ہو رہی تھی۔ میرے ساتھ نیچے جائیں گی آپ؟ صرف آج نہیں، روز صبح آپ میرے ناشتے پر جایا کریں گی میرے ساتھ، رات کا کھانا بھی میرے ساتھ کھائیں گی جس طرح پہلے کھاتی تھی۔ آپ کے سارے کام بیلا کر رہی ہے آج کل، اچھی بات ہے، لیکن میں کافی آپ کے ہاتھ سے بنی پیوں گا۔ میرے کپڑے صبح آپ نکالا کریں گی اور ہر ڈریس کے میچ سے آپ کے کپڑے بھی ہیں تو آپ بھی وہی پہنیں گی۔ آپ کے یہ بال کمرے میں میرے سامنے کھلے ہونے چاہئیں، لیکن کمرے سے باہر آپ انہیں چھپا کر نکلیں گی۔ بس اتنا ہی، آپ کا خیال تو میں رکھوں گا تو اس کی ٹینشن نہیں ہے۔ اطمینان سے اس کی جان ہلکان کرتے اس کی ناک پر چٹکی بھر کر وہ اپنی ڈیمانڈز کی چھوٹی سی لسٹ اس کے گوش گزارتا بغور اس کے تاثرات جانچ رہا تھا جو رونے کے لیے بالکل تیار تھی۔ میں نہیں کروں گی اتنا سب کچھ، وہ روتی ہوئی اس کے سینے پر مکے برساتی ہوئی بولی۔ کتنی آسانی سے وہ اسے اپنا پابند کرنا چاہ رہا تھا۔ آنسو روانی سے آنکھوں سے رخسار پر بہہ نکلے تھے۔
آپ کو کرنا چاہیے۔ اپنے برش سے اس کے بال سنوارتا وہ پرسکون لہجے میں بولا، نہیں تم زبردستی نہیں کر سکتے۔ زور و شور سے نفی میں گردن ہلا کر اس نے پرزور احتجاج کیا۔ انداز خالصتاً ضدی تھا۔ وہ کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ وہ جانتا تھا وہ ضد نہیں کرتی، وہ تو سب کی آسانی سے مان جایا کرتی تھی۔ اس کے سامنے ہی اس کے الگ روپ آشکار ہو رہے تھے۔ امپریسو، میری بیوی کو تو غصہ کرنا بھی آتا ہے۔ اس کی جانب جھکتا وہ شرارت سے بولا۔ اس کے یہ الگ الگ انداز، مختلف روپ نظروں کو بھا رہے تھے۔ میں بڑی ہوں۔ وہ جلدی سے اپنی احتیاطی تدبیر پر آئی۔ کتنا سکون ملتا تھا اس ایک جملے سے۔ کوئی اس سے پوچھتا، وہ جیسے اسے بتا رہی تھی، اسے غصہ کرنا آتا ہے۔ اچھا، اپنی پرفیوم اس پر چھڑک کر اسے اپنی خوشبو میں مہکاتا، اس کی ناک کی نوک پر لب رکھتے وہ ہلکا سا مسکرایا، جیسے کسی بچے کی بات پر محسوس ہوا ہو۔ میں ہوں، وہ روحان سی ہوتی اپنی بات پر پورا زور لگا رہی تھی۔ یار میں نے کب انکار کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی ہلکی ہلکی نمی کو انگلیوں کی پوروں پر سمیٹتے وہ نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ اسے خود سے کچھ دور ہوتے دیکھ اس نے سائیڈ رول سے ایک مخملی ڈبہ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ یہ آپ کی منہ دکھائی؟ وہ آنکھوں میں حیرانی لیے اسے دیکھ رہی تھی، جو پوری تیاری کیے بیٹھا تھا، جیسے یہ شادی پہلے ہی طے ہو۔ خود ہی باکس کھولتے اس نے اس کی جانب بڑھایا۔ مخملی کیس میں ہیرے کی نازک سی نوز پن پورے آب و تاب سے دمک رہی تھی۔ اس کی نظروں میں ستائش ابھری۔ مجھے آپ کی ناک بہت پسند ہے۔ یہ میں نے بہت پہلے لی تھی آپ کے لیے، لیکن یہ میں اپنے نام پر آپ کی ناک میں سجی دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی نظروں میں پسندیدگی بھانپتے وہ سنجیدگی سے اسے بتا رہا تھا۔ وہ گلنار ہوتے چہرے کے ساتھ پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس حد تک اس کے بارے میں سوچتا تھا، اس سے نظریں اٹھانا دوبار ہو رہا تھا۔ پہن کر نہیں دکھائیں گی؟ وہ آج دیدے لہجے میں بولا۔ تم دور ہو جاؤ گے تو پہن لوں گی۔ وہ لب کاٹتی بے چارگی سے بولی تو وہ کہکہا لگاتا کچھ دور ہوا۔ خوشرخ نگاہوں سے اسے تکتا اس کے پہننے کا انتظار کر رہا تھا۔ دھیرے سے اپنی ناک میں سجاتی وہ اس کی جانب مڑی، جو بے خود سا اس کی جانب تک رہا تھا۔ وہ لونگ اس کی ناک میں سر سی گئی تھی۔ تم اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ اس کی نظروں سے گھبراتی دھیرے سے بولی تھی۔ کچھ نہیں۔ وہ ضبط کرتا رخ پھیر گیا، ورنہ اس کی خواہش میں ڈلی وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس سے ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پوگو، خبردار جو تم نے اسے جانے کا کہا۔ تم جانتے ہو ہم پروفیشنل کوک افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں آ رہی ہوں نا آج، دیکھتی ہوں کیا مسائل ہیں تم دونوں کے درمیان۔ وہ فون کانوں سے لگاتی سختی سے پوگو کو ہدایت کر رہی تھی، جو آگے سے نہ جانے کتنی لمبی شکایت کی لسٹ لیے بیٹھا تھا۔ میرے بچے، آ رہی ہوں نا میں۔ بیلا بازی کے بچے چپ کرو، اب لڑنا نہیں، اس سے آ رہی ہوں میں۔ اگلی جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا، وہ جھنجھلا کر کہتی فون رکھ گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لیتی ہوئی قدم آگے بڑھاتی کچھ سوچ کر رکی تھی۔ آپ نور ہیں بیلا، لیکن سب کے لیے منور نہیں ہو سکتی۔ وہ الفاظ اس کے دل پر گہری چھاپ چھوڑ گئے تھے۔ کچھ سوچ کر وہ اس باکس کی جانب پلٹی۔ اس میں سے اسکن کلر کے ایک اسٹالر نکال کر بغور اس کا جائزہ لیتی شانے پر ڈال دی۔ بلو جینز اور بلو کرتی پر وہ اسکن اسٹال اچھی لگ رہی تھی۔ یہ نور ہے؟ ہاتھوں میں اسٹالر پکڑ کر وہ ناسمجھی سے بولی۔ اسے دراپ کی سمجھ نہیں آئی تھی، ایک عام سی چیز کو کیوں نور کہہ رہا تھا۔ کنڈے جھٹکتی وہ اپنا تھیلے نما بیگ اٹھا کر پیچھے کی جانب بڑھ گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر صدا بیگم پرجوش سی ٹیبل سیٹ کروا رہی تھیں۔ ساری چیزیں شیری کی پسند کی تھی۔ ابراہیم چیئر پر بیٹھا شاید سب کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے کندھے پر لٹکتا اسٹالر دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھی۔ حیران تھی سدرا بیگم بھی تھیں۔ ابراہیم کو بے خودی سے بیلا کی جانب تکتے دیکھ کر ان کی سمجھ میں کچھ آ گیا تھا۔ لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھری۔ جو کام ان کی سختی نہیں کر سکی تھی، وہ ابراہیم کی محبت میں ہو گیا تھا۔ کندھے پر ہی صحیح اس نے دوپٹہ تو لیا تھا۔ ایک شانے پر لٹکتا ہوا اسٹالر کافی عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی اسے ان چیزوں کی اتنی سمجھ نہیں ہے۔ شیری کے سلام کرنے پر وہ سب ہی ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ نکھری نکھری شیری کو دیکھ کر سدرا بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ بیلا نے زور سے بھینچ کر اسے پیار کیا تھا۔
جتنا زیادہ وہ رات میں ڈری ہوئی تھی، ساری رات وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اس کی ناک میں سجی ہوئی لونگ سب کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ زوال مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ وہ بیلا کو غفلت سے گھورتی سرخیوں میں گھل رہی تھی۔ بیلا خوشگوار ماحول میں ناشتہ کرنے کے بعد وہ جوس کا گلاس رکھتی افسر ملک سے پیار لیتی کیفے کے لیے نکل رہی تھی جب سترہ بیگم کی پکار پر اس کے بڑھتے قدم تھمے۔ یہاں آؤ، اسے اپنی جانب سوالیہ نظروں سے تکتے وہ نرمی سے بولیں۔ وہ آنکھوں میں حیرانی لیے انہیں تکتی ان کے قریب آ گئی تھی۔ حیران تو وہاں بیٹھا ہر شخص تھا۔ اچھی لگ رہی ہو اس میں، بس اسے اس طرح خود پر کور کر لو۔ اس کے نزدیک آنے پر اس کا اسٹالر شانے سے اتار کر مفلر کی طرح اس گلے میں ڈالتی۔ وہ دونوں جانب سے برابر کرتی سنجیدگی سے بولی۔ وہ تو اتنے میں تڑپ اٹھی تھی، آنکھوں میں حسرت لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آج ذرا سی نرمی سے اس کی تشنگی میں مزید اضافہ کر گئی تھی۔ افضل ملک نے بے اختیار آنکھیں میچیں، اس کی نگاہوں کی حسرت ان سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ اطہر ملک نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ جانتا تھا وہ کتنی مشکل سے یہ کر رہی ہیں۔ شکریہ، وہ رندھی آواز میں کہتی چند پل یوں ہی کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ شاید وہ اس کی آنکھوں میں لکھی تحریریں پڑھ کر اسے سینے سے لگا لیں گی۔ انہیں واپس کچن کی جانب دیکھ کر زخمی سا مسکراتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ابراہیم سرعت سے اس کے پیچھے لپکا تھا۔ کرب سے گلابی ہوتی اس کی آنکھوں کے کنارے اس سے مخفی نہیں رہ سکے تھے۔ اس کی یہ مسکراہٹ وہ پہچانتا تھا۔ بیلا، اس کی پکار پر وہ مزید تیز قدموں سے چلنے لگی۔ اس وقت وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیلا، وہ تیز قدموں سے اس جانب بڑھتا، بازو سے اسے تھامتا روک چکا تھا۔ وہ اس وقت گھر کی پارکنگ نہیں تھی۔ مجھے جانا ہے ابراہیم، پلیز۔ رخ دوسری جانب موڑتی وہ بے بسی سے بول رہی تھی۔ وہ لب بھینچ کر اسے آنسو چھپاتے دیکھ رہا تھا۔ بنا کچھ کہے اس کا رخ اپنی جانب کرتے وہ اسے مضبوطی سے خود میں بھینچ گیا۔ وہ جو پہلے ہی بکھر رہی تھی، اس کا پاس سہارا پاتے ہی بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے سینے پر سر مارتی وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ کیوں؟ لبوں سے سسکاری کی صورت میں ایک شکوہ خارج ہوا تھا۔ وہ مزید مضبوطی سے اسے خود میں چھپا گیا۔ کتنی تڑپ تھی اس ایک لفظ میں۔ ابراہیم ملک کا دل کسی نے مٹھیوں میں رکھے مسل دیا تھا۔ میں ہوں نا، اس کی کمر سہلاتے وہ نرمی سے سرگوشیوں میں اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ میں ہوں نا اپنی بیلا کے لیے۔ اس نے مزید واضح لفظوں میں اسے اپنی موجودگی سے آگاہ کیا۔ ہاں، وہ تھا اس کے ہر درد میں شریک۔ وہ اسے یوں گھٹ گھٹ کر آنسو اندر اتارنے نہیں دے گا۔